شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اس میں جو اس کی معشوقہ بنی وہ اس کی معشوقہ نہیں ہے، اس میں جو اس کی بیوی بنی ہوئی ہے اس کی بیوی نہیں ہے، اس میں جو ڈائیلاگ بولے جا رہے ٹوٹل جھوٹ ہے. لیکن ایک ایک فلمیں کروڑہ روپے کماتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس خراب چیز کے اوپر خوشنمائی کا روغن لگا دیا گیا ہے. اس شیطانی تلبیس کا ظاہری پہلو خوشنما ہے، تبھی لوگ جوق در جوق اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اگر اس خوشنمائی کے پہلو کو ہٹا دیا جائے تو پھر کوئی اس کی طرف رخ نہیں کرے گا. حقیقت میں وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جھوٹ ہی ہے. ٹوٹل ہر ڈائیلاگ جھوٹ ہے، ہر ڈائیلاگ جھوٹ ہے. اس میں جو ایک دوسرے کو شوٹ کرتے ہیں سامنے والا مر جاتا، مر گیا کیا وہ؟ جھوٹ ہے وہ، مجرد کذب، ایک دم جھوٹ ہے وہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی باطل فرقہ ہو، اس باطل فرقے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ایک پورا جم غفیر ہوتا ہے انسانوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ باطل ہونے کی ساتھ ساتھ اوپر سے اس کے اوپر خوشنمائی کا لیبل لگا دیا گیا ہے، خوشنمائی کا روغن لگا دیا گیا ہے اور اسے خوشنما بنا دیا گیا ہے. اس وجہ سے اس باطل کا اندرونی حصہ نہ دیکھ پانے کی وجہ سے آدمی اس کے ظاہر کے اوپر فدا ہو جاتا ہے، اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور نتیجتاً باطل کو قبول کر لیتا ہے. تو گویا کہ کسی بھی فرقے کو دیکھ لو آپ، کوئی نہ کوئی ظاہری پہلو خوشنمائی کا اپنے اندر رکھتا ہے، ورنہ کوئی اس کی طرف رخ نہ کرے. کہتے ہیں کہ اس کے جال میں لوگ آتے کیسے ہیں، بتایا جائے. یہ شیطان انس اور شیطان جن کے جال میں پھنستے کیسے ہیں لوگ، آگے بتایا جا رہا ہے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. پہلے اسغا ہوتا ہے، اسغا وَلِتَصْغَى. اسغا کا مطلب ہوتا ہے ہوا میل الاذن الى المتکلم، پرچار ہو رہا ہے، کان لگا کر سننا ہے. یہ فلم آنے والی ہے، کان لگا کر سنتا ہے. اگر ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا تو اور کان لگاتا ہو. تو میل الاذن الى المتکلم، بولنے والے کی طرف کان بالکل لگا دینا. اب وہ پرچار کر رہا ہے، اس کے بعد جو بات سنائی تھی وہ اس کو پسند آتی ہے، لیرضوہ، اس پر راضی ہوتا ہے. اور جب خوش ہوا، راضی ہوا تو ولیقترف، تیسرا مرحلہ ہے اس کے قبول کرنے کا، اس کے ارتکاب کا. دیکھو پہلے اس نے کان لگایا، کان لگانے کے بعد جو کچھ سنا اس کو اچھا معلوم ہوا، اور اچھا معلوم ہونے کے بعد اس کا ارتکاب کر لیا. کیسے پھنساتا ہے دیکھو، پہلے آواز لگاتا ہے، سن لیے، اچھا لگا، چلو اب ارتکاب کر لیتے. اور آدمی ایسا کیوں کرتا ہے، کان کیوں لگاتا ہے، اس غلط بات کے اوپر راضی کیوں ہوتا ہے، اور اس خراب چیز کا، اس گناہ کا ارتکاب کیوں کرتا ہے؟ اس کی ایک وجہ بتائی گی، لا یؤمنون بالآخرہ. آدمی کے ذہن سے یہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ایک دن ہمیں رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور آخرت، یہاں صرف ایمان بالآخرہ کا حوالہ دیا گیا ہے اور کسی چیز کا نہیں. لا یؤمنون بالآخرہ. اگر آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کی جواب دہی مجھے ایک دن رب کے سامنے کرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو آدمی اس چیز کا ارتکاب نہیں کرے گا. دیکھیے صرف لا یؤمنون بالآخرہ کا حوالہ دیا گیا. گویا کہ آدمی اس گناہ میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کے ذہن سے یہ تصور معدوم ہو جائے کہ اسے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہی کرنی اپنے کرتوتوں کی. آگے بتایا جا رہا ہے، بہت خوبصورت بات ہے.
सांस रोको, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ, बहुत इल्मी बात है, मुतवज्जो हो गए। ये एक ज़ुखरुफुल कौल, यानी अंदर से वो बात खराब है लेकिन बात ऊपर से बड़ी खुशनुमा है। क्या बोलते थे आकर मुसलमानों से वसवसा डालने के लिए, अरे अल्लाह मारे तो हराम और तुम मारो तो हलाल। देखो कैसा मुगालते का उसलूब है, नहीं समझे। बकरे को हम ज़बा करते हैं तो कहते हैं ज़बा कर लो तो खा सकते हो, और ये लोग मुर्दार खाते थे, कुफ्फार मुर्दार खाते थे, तो वो कहते थे कि मुर्दार ये जिसको अल्लाह ने मार दिया है, उसको अल्लाह ने मारा है ना, तो जिसको अल्लाह ने मार दिया उसको नहीं खाते हो, जिसको तुम मार देते हो उसको खाते हो। देखो अंदर से ये बात कितनी खराब है और ऊपर से कितनी खुशनुमा है, नहीं समझ में आया। बकरे को ज़बा कर दिए और एक बकरा मर गया तो वो मरा हुआ बकरा खा लेते थे, और मुसलमान कहते थे कि ये हराम है, मैता है वो, तो वो कहते थे अरे ये क्या बात हुई, ज़ुखरुफुल कौल देखो, क्या कि तुम मारो तो हलाल और अल्लाह मार दे तो हराम, ये क्या है। वो जिगर ने बहुत बड़ा शराबी था, अल्लाह माफ करे उसको, बहुत बड़ा शायर गुजरा है। मुरादाबाद में मेरा प्रोग्राम था तो उसके नाम से बाकायदा एक होर्ड लगा हुआ, होर्डिंग लगी हुई है, गेट है, बाकायदा गेट है। कहता है ये जनाब शेख का फलसफा कुछ अजब है सारे जहान से, ये जनाब शेख का फलसफा कुछ अजब है सारे जहान से, जो यहाँ पियो तो हराम है, जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है। कहते हैं कि शराब दुनिया में हराम है मगर जन्नत के अंदर हलाल है। ये मौलवी साहब अजीब फलसफा बयान कर रहे हैं। ये जनाब शेख का फलसफा कुछ अजब है सारे जहान से, जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है। देखो कैसा ज़ुखरुफुल कौल है, ये कैसा ज़ुखरुफुल कौल है। ये दुनिया है, वो आखिरत है। यहाँ की शराब कैसी है, वहां की शराब कैसी है, दोनों की शराबों में फर्क है। अब कह रहे तुम मारो तो हलाल और अल्लाह मार दे तो हराम। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए कि यह सवाल इतना अहमकाना है, इतना बेवकूफाना है कि इसका जवाब देने की जरूरत नहीं। एक आदमी, एक बच्चा भी यह फैसला करता है कि ज़बीहा और मुर्दार दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हम ज़बा करते हैं ताकि नुतहहिरुहा मिनद्दम, ताकि अंदर जो खून है उसको हम निकाल दें, जो नुकसानदेह होता है, और वो जानवर जो मर गया वो खून उसके अंदर रह गया, वो सख्त नुकसानदेह है वो। तो ज़बीहा में और एक मरे हुए जानवर में जमीन और आसमान का फर्क है। इन्होंने वैसे ही कहा कि सूद बेनी कारोबार की तरह है। जैसे एक आदमी 10 रुपए की पेन लाता है, 11 रुपए में बेचता है, ऐसे ही कोई आदमी 100 रुपया दे करके एक महीने के बाद 101 रुपया ले ले तो 1 रुपया हराम कैसे हुआ। इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। तो ये मुगालते हैं, ये कुरान हकीम इनके मुगालतों को बताता है कि ये देखो ये शैतानी तलबीसात किस तरीके की हैं कि ऊपर से बड़ी खुशनुमा है मगर अंदर से इतनी खराब है कि एक बच्चा भी फैसला कर देगा कि ये बात इंतहाई खराब है। अरे भाई ज़बीहा में और मुर्दार में एक बच्चा भी फैसला कर देगा कि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हम ज़बा करते हैं ताकि नुतहहिरुहा मिनद्दम, अंदर जो खून है जो नुकसानदेह है उसको हम निकाल दें, लेकिन मुर्दार जो जानवर मर गया वो खून अंदर ही रह गया। अब अगर उसको कोई खाता है तो खुद इंसान की सेहत के लिए मुज़िर है वो। एक फर्क तो ये हुआ ज़बीहा में और मुर्दार में, और दूसरा फर्क अल्लाह बता रहा है जो जरूरी था, जिसका ताल्लुक एतिकाद से था। क्या फरमाया, फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। तुम ईमान वाले हो इसलिए तुम जब जानवर ज़बा करो तो उस पर अल्लाह का नाम ले लिया करो। ये दूसरा फर्क है। मुर्दार जान निकल गई, उसकी अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, और इसकी जान निकाली जा रही है तो अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। गोया ज़बा किए हुए जानवर के ऊपर, ज़बा किए जाने वाले जानवर के ऊपर अल्लाह का नाम लिया जाता है, और वो जो मर गया जानवर उसके ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। तो दोनों में कितना फर्क हो गया, एक के ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया और एक के ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया, तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क। अल्लाह ने फरमाया ये कैसे कहते दोनों एक हो गए। लिहाजा तुम्हारा ये फलसफा और तुम्हारा ये कौल ज़ुखरुफ है, ज़ुखरुफुल कौल है। ऊपर से तो बहुत अच्छा है मगर अंदर से
بہت ہی فاسد ہے. میں ایک بات بولوں اپنی طرف سے, پیشاب آدمی خود نکالتا ہے, پانی ہے, پانی آدمی نل سے پانی نکالتا ہے. کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے نا. زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ اللہ. اور ایک آدمی اپنی طرف سے پیشاب نکالتا ہے. پیشاب ناپاک ہے لیکن وہ پانی ناپاک ہے. کیوں؟ کیسے؟ دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. ایک اللہ نے نکالا, ایک آدمی نے خود کے نکالا ہے. سمجھ میں آیا؟ غور کرو گے سمجھ میں آ جاتا. فرمایا گیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور جس جانور کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لیا گیا, غیر اللہ کا, اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے. اور کسی درگاہ پر, کسی آستانے کے اوپر کسی جانور کو ذبح کیا گیا, اگرچہ اللہ کے نام پر کیا گیا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کیا گیا, حرام ہے. اس لیے کہ نیت جو ہے وہ تقرب غیر اللہ ہے, مسئلہ ذبح کا نہیں ہے. جیسے ایک آدمی نے دھاگا باندھا ہوا ہے ہاتھ میں, یہ دھاگا کہاں کا ہے؟ بولے فلاں صاحب مزار کا ہے. اچھا, مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے بلکہ دھاگے سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے کہ یہ دھاگا جب تک آپ پہنے رہیں گے تب تک بابا کا سایہ آپ کے اوپر ہے. دیکھو مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے, دھاگے کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدے کا ہے. تو مسئلہ وہاں بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ وہاں تقرب غیر اللہ ہے. تو تقرب غیر اللہ کی وجہ سے حرمت آئی ہے, وہ حرام ہوا ہے. وہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ ہاں, اسے مضبوطی سے پکڑو, ذہن میں رکھو اس کو. اس کے بعد فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ایک برائی ہوتی ہے ظاہر, ایک ہوتی ہے باطن. باطنی برائی کیا ہے؟ کبر, تکبر, ریاکاری, عجب, شرک, بدعت, ساری چیزیں یہ قلب کی بیماری ہے, اندرونی بیماری. تو اس سے بھی بچو. اور خارجی بیماری, حرام کھانا, زناکاری کرنا, چوری کرنا, یہ ساری چیزیں یہ ظاہری اسم ہے. اسم نے گناہ. تو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری برائی بھی چھوڑ دو, ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی. اور کہا یہ جو ظاہری اور باطنی گناہ کرتے ہیں یہ کمائی کر رہے ہیں. بولتے کیا بات بولتے, کیا تعبیر ہے. دیکھو کما رہا ہے نا وہ, تو کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے نا کچھ, وہ کمائی کا نتیجہ جہنم میں بتایا جا رہا ہے. یہ جو کما رہا ہے اللہ. کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے, اسے ہدایت دینا چاہتا ہے, تو یشرح صدرہ للاسلام, تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو یجعل صدرہ ضيقا حرجا, تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور حرج کر دیتا ہے. کانما یصعد فی السماء. اس آیت کریمہ پر ہم رک کر بحث کرنا چاہیں گے. دیکھو کوئی چیز کھلی ہوئی ہے, ایسے یہ کھلی ہوئی ہے, یہ کھلی ہوئی ہے, کھلی ہوئی. اب اس میں کسی چیز کا داخل کرنا آسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب اسلام دل میں داخل کرنا چاہتا ہے تو سینے کو کھول دیتا ہے. اور کوئی چیز کھلی ہوئی ہو تو آسانی سے وہ چیز اندر چلی جاتی ہے, اور تنگ ہو اگر تو بند ہو, تو ایسے تنگ ہو, یہ تنگ کہتے ہیں بالکل دم پیکٹ ہو, تنگ ہو, یہ ضیق ہے. اور حرج کا مطلب بھیچا ہوا ہو, ایسے بھیچ دیا گیا. اب جو چیز بھیچی ہوئی ہو اور جو چیز تنگ ہو, اس کے اندر کیسے کوئی چیز پینیٹریٹ کرے گی, کیسے جائے گی اس کے اندر, کیسے اندر جائے گی؟ تو کسی چیز کے اندر جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز کھلی ہوئی ہو. اگر سینہ کھلا ہوا ہے تو اسلام اس میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ تنگ ہو دل تو اس میں اسلام داخل نہیں ہوتا. تو سینہ
مومن کا کھلا ہوا ہوتا ہے اسلام داخل ہو گیا، اور کافر کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں اسلام داخل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال دی گئی، کانما یصعد فی السماء، جیسا کہ آدمی بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ کیا بات بتائی گئی ہے، تو کہ اس تعبیر کی ضرورت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ضرورت نہیں تھی، لیکن کہا گیا جیسے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جب بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو طاقت نہیں لگتی۔ کوئی آدمی سینیوں سے نیچے اتر رہا ہو تو اسے پریشانی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس کی خود کی طاقت ہے، قوت الفعل لذاتے ہی، اس کی خود کی طاقت ہے، اور ایک گریویٹی ہے۔ بھئی زمین جو ہے کھینچتی ہے، زمین کے اندر قوت کشش ہے، تو گویا کہ اسے سپورٹ مل رہا ہے۔ جیسے گاڑی جب اوپر جاتی ہے تو اس میں زبردست ایکسیلیٹر کو دبانا ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ اوپر چڑھتی ہے، اور اگر نیچے جانا ہو تو سب بند کر دو، آرام سے نیچے چلی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس کا خود کا پاور ہے کار کا، اور دوسرے گریویٹی ہے زمین کی جو کھینچ رہی ہے اس کی طرف۔ تو آدمی جب اترتا ہے تو ایک تو اس کی خود کی طاقت ہے اور دوسرے گریویٹی ہے جو آرام سے اس کھینچ رہی ہے، یعنی اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ جیسے کوئی آدمی اتر رہا ہو تو سہارا دے کر کے کوئی آدمی اتار رہا ہو، ایسے ہی ہے، گریویٹی کا کام ہوتا ہے، جیسے آدمی سہارا دے رہا ہو، اتر رہا ہو، اور آدمی اوپر کی طرف جا رہا ہو تو اس کو پکڑ کر کے گریویٹی پیچھے کی طرف کھینچتی ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ کھینچ رہی ہے نا، تو گویا کہ اس کی خود کی ایک طاقت ہے، اور دوسرے اب اس کو آگے بڑھنا ہے تو گویا کہ گریویٹی سے لڑنا بھی ہے، گریویٹی سے لڑنا ہے جو کھینچ رہی ہے پیچھے سے پکڑ کر کے۔ تو ظاہر ہے کہ تھوڑی دور آدمی جائے گا تو تھک جائے گا، اس کی سانس پھولنے لگے گی۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہے، اور جیسے جیسے اوپر جائے گا آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، آرام سے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے تیسے سینہ تنگ ہوتا جاتا ہے۔ کتنی شاندار مثال ہے، دیکھو، کانما یصعد فی السماء، بالکل سائنسی مثال ہے یہ۔ جیسے جیسے اوپر جائے گا ویسے ویسے آکسیجن کم ہوتا جائے گا، یہ مثال ہے۔ تو جب دل تنگ ہو جائے تو اس میں اسلام داخل نہیں ہوتا۔ اسلام داخل ہونے کے لیے کسی چیز کو دل میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کھلا ہوا ہو، تو اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ فرمایا گیا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا ضيق مانے تو تنگ ہوتا ہی ہے، تنگ ہو، اب یہ کھلا ہوا ہو، اب یہ تنگ ہو، کیسے جائے گا اس کے اندر؟ اور حرج کسے بولتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرج کا معنی سمجھنے کے لیے حرج کہتے کس کو ہیں، ایک چرواہے کو بلایا، کہا کہ تم حرج کا کیا معنی سمجھتے ہو؟ ایک دیہاتی سے، دیہاتی نے بتایا کہ الحرجۃ فینا الشجرہ تہدق بها الاشجار فلا يصل الیہا راعیۃ ولا وحشیۃ۔ کہتے ہیں کہ حرجہ جو ہے نا ایک ایسے درخت کا نام ہے، یہ درخت ہے، یہ پیڑ ہے، اس کے چاروں طرف درخت ایسے ہوں، ادھر درخت ہے، ادھر درخت ہے، ادھر درخت ہے، ادھر درخت ہے، ادھر چاروں طرف سے درخت گھیرے ہوئے ہوں اس درخت کو، کہ اگر کوئی جانور اس درخت سے کچھ کھانا چاہے تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، اس لیے کہ چاروں طرف سے درختوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، تو اس درخت کو حرجہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا کہ جیسے اس درخت کی طرف، اس درخت تک جانور نہیں پہنچ پاتا اس لیے کہ چاروں طرف سے درختوں نے گھیر رکھا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے دل کو بنا رکھا ہے، کذالک قلوب الکافر، اسی طرح کافر کا دل ہوتا ہے کذالک قلب الکافر، کہ وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، جیسے وہ جانور کوئی اس درخت تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ چاروں طرف سے درختوں نے گھیر رکھا ہے، اس درخت کا نام حرجہ ہے۔ تو اس طریقے سے حرج آ گیا تو دل تک اسلام نہیں پہنچ پاتا۔ یہ شاندار تعبیر ہے، ایک دم محسوس مثال ہے، ایک تو سائنسی مثال ہے کانما یصعد فی السماء، اور ایک محسوس مثال ہے، اور ایک مشاہداتی مثال ہے۔ کیا بات ہے! ضیق کے اندر ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ تنگ چیز ہو، اس کے اندر کوئی چیز جاتی نہیں ہے، ایک بچہ بھی بتا دے گا۔ اور حرجن کا معنی بتایا گیا وہ جو مشاہدہ ہے، آدمی دیکھ سکتا ہے کہ چاروں طرف اگر درخت ہوں اور بیچ میں کوئی درخت ہو تو ان درختوں کی وجہ سے اس درخت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ محسوساتی مثال ہے۔ اور اس کے بعد کانما یصعد فی السماء، جیسے جیسے آدمی اوپر جائے گا آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، سائنسی مثال ہے جی۔ فرمایا گیا ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو پریشان مت ہوئیے، اس لیے کہ اس سے بڑا ظالم اس کے اوپر مسلط کیا جانے والا ہے، یہ قاعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ظالموں کے اوپر اس سے بڑا ظالم
مسلط کرنے والے. یہ ہماری سنت ہے. ایک مفسر لکھتا ہے ان من سنتنا ان نولیہ، ہم ظالم کے اوپر اسی کے مثل ایک ظالم کو مقرر کر دیتے ہیں. یہ ہماری سنت ہے. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں قال فضیل ابن عیاض اذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا. قرطبی نے لکھا ہے کہ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اگر دیکھو کہ ایک ظالم سے انتقام لے رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے، تو ٹھہر جاؤ اور تعجب سے اس کی طرف دیکھو کہ یہ ظلم کر رہا تھا نا، دیکھو اس سے بڑے ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو یہ جتنے بھی ظالم ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ان سے بڑے ظالم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. یہ قاعدہ ہے اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. ظالم کو اس سے بڑے ظالم سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ ظالم کے اوپر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، پھر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا ہے. پھر مشرکین کی کچھ عجیب طریقے کی خرافات بیان کی جا رہی ہیں. سنیں گے؟ ایک خرافات سن لیں ان کی. اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کیا کرتے تھے، اپنی زمینی پیداوار میں اور اپنے مال مویشیوں کے اندر ایک حصہ اللہ کا مقرر کرتے تھے، ایک حصہ اپنے بتوں کا. بولتے تھے یہ حصہ اللہ کا ہے، ھذا للہ، یہ اللہ کا ہے، اور یہ ھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شرکا کا ہے. کھیتی کا اتنا حصہ اللہ کا اور کھیتی کا اتنا حصہ ہمارے بتوں کے لیے. اور عجیب بات تو یہ ہے، اتنا تو اچھائی تھی، اتنی اچھائی تھی کیا، جو حصہ اللہ کا ہوتا تھا وہ جاتا تھا غریبوں کو، مسکینوں کو، اور یہ جو مشرکین اپنے شرکا کے لیے جو حصہ مقرر کرتے تھے یہ مجاوروں کے لیے جاتا تھا. خوب کھاتے تھے، خوب دبا کر کے کھاتے تھے. مزاروں کے مجاوروں کو دیکھو نا، مندروں کے مجاوروں کو دیکھو، اصلی گھی کیا کیا پوڑیاں تل کر کے زبردست کھاتے ہو. اللہ کھاتے، خوب کھاتے، صرف کھانا، صرف کھانا. تو اچھا، تو جو حصہ وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے وہ غریبوں کو جاتا تھا، دیکھو، اور جو حصہ بتوں کا ہوتا تھا وہ مجاوروں کو جاتا تھا. اچھا، یہ خرافات ان کی تھی ایک. اور دوسری خرافات یہ تھی کہ اگر اللہ کے حصے میں کم پیداوار ہوتی اور ان کے حصے میں شرکا کے پیداوار نہیں ہوتی تو اللہ کا حصہ اس میں ڈال دیتے تھے. لیکن اگر اللہ کا حصہ کم ہو جاتا تھا تو اپنے شرکا کے حصے سے اس میں نہیں ڈالتے تھے. بولتے تھے ایسا کیوں کرتے؟ بولے اللہ غنی ہے، بولے اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے کتنی بڑی خرافات ہے یہ. وہ کہتے تھے فما کان لشرکائہم فلا یسر اللہ، ہم نے جو اپنے شرکا کے لیے حصہ مقرر کر یہ اللہ کو نہیں پہنچتا. بولے اللہ تو بہت غنی ہے، بولے اللہ مالدار ہے. یہ خرافات ہوگی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ زکوٰۃ دو چیزوں پر ہوتی ہے، ایک پیداوار کے اوپر ہوتی ہے اور ایک مال کے اوپر ہوتی ہے. جیسے روپیہ پیسہ ہے، دکان ہے، تو حولان حول کے بعد یعنی سال گزر جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 2.5% کے حساب سے. لیکن اگر زمینی پیداوار ہے، زمین ہے، تو اس کے اوپر سال گزرنے کی قید نہیں ہے، بلکہ وقت حصاد یعنی کٹائی کا وقت ہو گیا، فصل کو کاٹ لیا گیا، فوراً زکوٰۃ ادا کر دیجیے. فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دے دو اس کی کٹائی کے وقت. سال گزر جانے کی قید نہیں ہے، کٹائی کے وقت. اچھا، یہاں ٹھہر کر ہم بحث کرنا چاہیں گے، شہد پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی ہیں ابن السیارہ کر کے نام ہے ان کا، شاید سیارہ المطعی. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں شہد کی فارمنگ کرتا ہوں. ان لی نحلا، نحل مینس بیز، تو یہ جو ہنی بیز ہوتی ہیں تو شہد کی مکھیاں، تو میں ان کی فارمنگ کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول پر زکوٰۃ، بولے عد العشر، 10واں حصہ نکال دے، 10واں حصہ نکال دے. میرا خیال اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 10 ڈبے ہو جائیں تو ایک ڈبہ اللہ کی راہ میں دے دو، 10 ڈبے بڑھ جائے گا، 10واں حصہ. یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. تو یہ شہد کے اوپر رکاز
پرانے زمانے لوگ خزانہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، کسی کو مل جاتا تھا جس کو دفینہ کہتے. دفینے کے اوپر کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ پھر رکاز الخمس، خمس دفینے کے اوپر 5واں حصہ ہے، 5واں حصہ نکالنا زکوٰۃ کا اس پر. اچھا، سبزی کے اوپر کیا ہے؟ حدیث ہے لیس فی الخضراوات صدقۃ، سبزیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جس کے اوپر بھی سبزی کا اطلاق ہوتا ہو، بقول سبزیاں، ترکاری جس کو بولتے ہیں، جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، جتنی بھی چیزیں ترکاری کے ضمن میں آتی ہے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اتنا معلوم ہو گیا. اب 2 چیزیں ہیں، اناج اور پھل. تو نبی کے زمانے میں 2 چیزیں اناج کے حصے میں آتی تھی، اناج کے دائرے میں، اور 2 چیزیں آتی تھی پھل کے دائرے میں. 2 چیزیں جو اناج کے دائرے میں آتی تھی کیا؟ گندم اور جو، گیہوں اور جو، ان میں زکوٰۃ نکالنی پڑتی تھی. اور پھلوں میں منقع اور کھجور، بس ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ نکالی جاتی تھی. 2 کا تعلق پھل سے اور 2 کا تعلق اناج سے. گیہوں کا اور جو کا تعلق اناج سے، اس میں نکالنا ہے زکوٰۃ. اور پھل 2 چیزیں ہیں، منقع اور کھجور، ان میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے. 2 کا تعلق پھل سے اور 2 کا تعلق اناج سے. لیکن آج یہ حصر نہیں ہے، نبی کے زمانے میں ان 4 چیزوں میں سے نکالا جاتا تھا. لیکن آج قاعدہ یہ ہے کہ جو چیزیں وزن کی جائیں اور ان کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، یہ 2 چیزیں پائی جائیں تو ان میں زکوٰۃ ادا کی جائے. اب دیکھو، آم ہے، آم، اب اسے وزن تو کیا جا سکتا ہے کلو کے حساب سے. بھئی آم دے دو، کتنا دینا؟ بولے 5 کلو تول دے، 5 کلو تول کر کے دے. تو کہہ لیے وزنی ہے کہ نہیں، وزن کیا گیا کہ نہیں. لیکن اسٹور نہیں کر سکتے تو خراب ہو جائے گا. لہذا دوسری شرط نہیں پائے گی، اسٹور نہیں کر سکتے آپ، خراب ہو جائے گا. مسمی ہے تو تول تو سکتے ہیں آپ، لیکن اسے اسٹور نہیں کر سکتے، خراب ہو جائے گی. تو آج ان پھلوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جن کے اندر وزن تو پایا جائے مگر اسٹور کرنے پر خراب ہو جائے. یہ 2 شرطیں ہیں، ایک تو اسٹور کیے جانے کے قابل ہوں اور دوسرے وزن کیے جانے کے قابل ہوں. یہ ضابطہ ہے. اب آپ دیکھ لو کیا کیا چیزیں ہیں جن کو جو ہے وزن کیا جا سکتا ہے اور انہیں اسٹور بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ضابطہ میں نے بتا دیا. سبزی پر تو ہے یہ نہیں ہے. کتنی پیداوار ہو تو آپ کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ 750 کلو، 5 وسق، 5 وسق، اور 5 وسق برابر ہوتا 60 سا کے. اب سا کو اگر 2.5 کلو مان لیں، جیسا کہ عید الفطر میں نکالنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو، کوئی 3 کلو بولتا ہے، کوئی 2.5 کلو بولتا ہے، کوئی کچھ کم بولتا ہے. اس اعتبار سے وسق کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 سا، اور 60 سا از اکول ٹو 750، 750 کلو گرام اگر گیہوں ہوا ہے، اسی طریقے سے منقع ہوا ہے، کھجور ہوا ہے، جو ہوا ہے، تو آپ اس میں سے نکال دیں 10واں یا 20واں. اگر بارانی پانی سے ہوا ہے تب تو آپ 10واں نکالیں گے، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے خود پانی پیسہ لگا کر کے آپ نے پانی لگایا ہے تو 20واں حصہ ہے، یعنی 5واں حصہ. یہ ایک مسئلہ تھا جس کی وضاحت کر دی گئی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے. لہذا صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک عجیب بات بتائی جا رہی ہے سورہ اعراف میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے. ارے اعمال کوئی جو اور گیہوں تھوڑی ہے کہ اسے ترازو میں تولیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عمل تولے جائیں گے. کیسے؟ عمل کو کیسے تولو گے؟ یہ میں بول رہا ہوں، الفاظ ہیں میرے، تو یہ الفاظ ان کو وزن کیسے کریں گے آپ؟ لیکن ایک مفسر بولتا ہے کہ قیامت کا دن کشف حقائق کا دن ہوگا. وہاں حقیقتیں کھول دی جائیں گی. وہاں جتنی مجردات ہیں سب محسوسات کا لباس پہن لیں گی. یہاں جن چیزوں کے تولنے کا آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ بھئی عمل کو کیسے تولیں گے، برائی کیسے تولیں،
برائی تولنے کی ترازو کہاں ہے؟ اچھائی تولنے کی ترازو کہاں ہے؟ یہ سب مجردات ہیں. لیکن قیامت کے دن جب حقیقت کا انکشاف ہوگا تو تمام مجردات محسوسات کا لباس پہن لیں گی، اور ان تمام چیزوں کے تولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کرے گا. وہ میزان کیسی ہوگی، وہ ترازو کیسا ہوگا کہ مجردات کو اس کے اوپر محسوسات بنا کر کے تول لیا جائے گا. اللہ اکبر. والوزن یومئذ الحق. اس دن اعمال کا وزن برحق ہے. اچھا تو دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو نیکی بڑھ گئی جنت ہے، اور اگر برائیاں زیادہ ہو گئیں تو جہنم ہے. دونوں برابر ہو گئے تو آراف میں ویٹنگ لسٹ میں ہے، اس کے بعد انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. آگے آ رہا ہے آراف کا بیان. شروع میں کیا کہا گیا کہ خوشنما بنا کر کے کسی بری چیز کو شیطان پیش کرتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ غروراً، دھوکہ دینا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، پوری جنت میں گھومنے کا اور وہاں کی نعمتیں برتنے کی اجازت ہے. صرف ایک چیز کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہاں اس درخت کا پھل مت کھانا، وہاں مت جانا. اب آتا ہے خوب کھا رہے ہو جنت میں، ہاں کھا رہے ہو، خوب ٹہل رہے ہو، ہاں ٹہل رہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو تمام جتنی حلال چیزیں اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر کے پوچھ رہا وہ کیا ہے؟ وہ درخت. ارے اس کا نام بھی مت لو. اللہ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا کہ بے وقوف ہو تم تو ابھی جمعہ 8 دن کے ہو، میں تم سے پہلے کا ہوں. مجھے اللہ نے بہت پہلے پیدا کیا ہے، میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے. ایک بات بولوں؟ بولے ہاں. بولے اس درخت کے اندر ایک خصوصیت ہے. بولے کیا؟ کہتے ہیں جو اس کو کھا لیتا ہے وہ جنت سے کبھی نکلتا نہیں. بولے نہیں ہو تو وہ قاسمہما، پھر قسم کھاتا ہے. دیکھو جب وہ تذبذب ہوئے، کنفیوز ہوئے، تو کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں. تو تھوڑا مائل ہوئے، پھر بولتا ہے انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں. دیکھو یہ ہے وسوسہ. اور پھر دونوں نے کھا لیا، بجائے اس کے کہ ہمیشہ رہیں. وہ جو جنتی حلہ پہنے ہوئے تھے، جنتی لباس، وہ بدن سے ہو کر دونوں ننگے ہو گئے. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا، اور جب یہ ننگے ہو گئے تو انہوں نے درختوں کے جو پتے تھے اس کو لپیٹنا شروع کر دیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ ننگا ہونا، نیوڈیٹی، یہ فطرت کے خلاف ہے. نیوڈیٹی کیا ہے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. ننگا ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے. جیسے یہ ننگے ہوئے تیسے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکنے لگے. پتہ یہ چلا کہ بے حجابی کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ لڑکیاں بے حجاب ہو جائے، تو بے حجابی کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، در حقیقت یہ کوششیں انسان کو آدمیت کی بلندی سے اتار کر کے ابلیسیت کی پستی میں ڈالنا چاہتی ہیں. در حقیقت آدمیت ختم کر کے ابلیسیت لانا ان کا مقصد ہے. یہ ابلیس چاہتا ہے کہ لوگ ننگے ہو جائیں، بے حجاب ہو جائیں عورتیں. اور انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ لڑکیاں باحجاب رہیں. یہ بے حجابی اور باحجابی کی بحث سے جو بے حجابی کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ لڑکیاں بے حجاب ہو جائیں، در حقیقت وہ ابلیسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں. وہ آدمیت کی بلندی سے اتار کر کے لڑکیوں کو ابلیسیت کی سطح پر لا رہے ہیں، پستی میں لا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی ننگا ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے، اور سطر کو ڈھانکنا یہ عین فطرت ہے. اور ایک نکتہ دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے لباس کو نازل کیا ہے. قرآن کے بارے میں فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس کو نازل کیا ہے. لباس اوپر سے آیا ہے، اور جو چیز اوپر سے آئے اس کے اندر برکتیں ہوتی ہے. تو آدمی لباس کو جتنا اچھا پہنے گا اور پورے بدن کو ڈھانکے گا اتنی برکتیں حاصل ہوں گی. تو ہماری مائیں اور بہنیں باحجاب رہے کہ یہ لباس اوپر سے اترا ہے تاکہ ان کے اوپر خیر و برکت کا نزول ہو. جی اللہ نے لباس کو اوپر سے نازل کیا ہے، نیچے کی چیز نہیں ہے یہ. اور جو چیز اوپر سے آئے اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے. لہذا ہماری مائیں اور بہنیں
بے حجابی کو پسند نہ کریں، یہ ان کے حق میں سخت نقصان دہ ہے، برکتیں چھن جاتی ہیں۔ جو چیز آسمان سے آئی ہے جس کے اندر برکتیں ہیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ چلے گئے؟ کچھ لوگ ہوں گے جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آراف یہ عرف کی جمع ہے، عرف مانے المکان العالی، ایک بلند جگہ ہوگی، ابری ہوئی جگہ، جیسے مرغے کی کلگی کو عرف بولتے، دیکھو اس کے سر کے اوپر اٹھی رہتی ہے، اس کی جمع آراف۔ گویا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی جہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ کون؟ یہ اصحاب آراف، یہ بیچ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں۔ یہ کون ہے؟ استوت حسناتہم و سیئاتہم، جن کی برائیاں اور نیکیاں بالکل برابر برابر ہیں۔ دیکھو جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں، ان کو کہ دونوں برابر ہیں تو ان کو ابھی بیچ میں رکھو۔ اب یہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، اور جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتیوں کو دیکھیں گے تو پکارے اے بھائی، وَنَادَوْا أَصْحَابَ السلام علیکم، ان سلام علیکم، اے بھائی السلام علیکم، سلام۔ جن کا ٹکٹ کنفرم ہو جاتا ہے نا، اور جن کا ویٹنگ میں رہتا ہے، ویٹنگ والے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن اگر ٹی سی بول دے یار کنفرم ہو جائے گا، تکلیف میں، پھر بھی تکلیف میں رہتے وہ، اگر بھی کنفرمیشن ہو گیا نا، السلام علیکم بولتے، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، السلام علیکم، خوب کھا رہے بولتے، اچھا ہے اچھا ہے۔ لم يدخلوها، اب یہ لوگ داخل نہیں ہوئے، کون؟ یہ آراف والے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، لیکن خواہش ہے کہ ویٹنگ لسٹ جو ہے کنفرم ہو جائے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ پھر ادھر دیکھتے ہیں، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنمیوں کی طرف اپنی نگاہ جب اٹھاتے ہیں یہ، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ ان ظالم قوم کے ساتھ ہمیں مت بنانا، ہمیں ان کے ساتھ مت رکھنا۔ اللہ، یہ تو ہے اصحاب اعراف کا معاملہ، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ اس کے بعد جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے، یہ بھی ایک معاملہ ہوگا۔ اب جیسے ہی جہنمی دیکھیں گے جنتیوں کو، ابھی تو جل رہے آگ میں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، بھائی تم کو اللہ تعالیٰ نے جو پانی دیا ہے، پہلے پانی کا ذکر ہے پھر کھانے کا ذکر ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ کھانے سے پہلے آدمی پہلے پانی رکھتا ہے۔ جی دیکھو فطر، یہ کیسی کتاب ہے، دیکھو اتنا اہتمام کلام کے اندر نہیں ہوتا ہے، اتنا اہتمام۔ ان افیضوا علینا من الماء، پانی دے دو تھوڑا سا، پیاس سے مر رہے ہیں ہم، پانی دے دو تھوڑا سا۔ او مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں روزی دی اس میں تھوڑا ہمیں بھی دے دو۔ بولیں گے بھائی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جہنمیوں کے اوپر، کافروں کے اوپر یہ نعمتیں حرام کر دی گئی، ہم نہیں دے سکتے، نہ پانی مل سکتا ہے اور نہ یہاں کی نعمتیں تمہیں دی جا سکتی ہیں۔ کتنے محروم لوگ ہیں یہ، آج دنیا میں خوب مزے کر رہے ہیں، بہت مزے کر رہے ہیں، بہت تکلیف میں پڑنے والے ہیں یہ لوگ۔ ان کو جب دیکھتا ہوں میں تو حسرت ہوتی ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور آگے کون سی تباہی ان کی منتظر ہے۔ اللہ، کون سی تباہی منتظر ہے، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کود رہے ہیں، پھاند رہے ہیں، اتنا انجام معلوم نہیں ان کو کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا دعا سے کبھی غافل مت ہو، اور دعا کی روح بتائی گی، ایک ہے دعا کا ادب اور ایک ہے دعا کی روح، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے۔ کہا کہ دعا کی روح یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، جب اللہ سے دعا کرو تو آپ کا دل بھی عاجزی کر رہا ہو اور آپ کا بدن بھی عاجزی کر رہا ہو، آپ بالکل زبان حال اور زبان قال دونوں اعتبار سے آپ اپنی عاجزی ظاہر کریں۔ میرے رب میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے رب میں بہت تکلیف میں ہوں میرے۔ تو یہ جو بدن کی عاجزی ہے اور پھر دل کی عاجزی ہے، یہ تضرع ہے۔ بدن کی عاجزی
اور دل کی عاجزی یہ تضرع ہے، اور خفیہ دھیرے دھیرے اللہ سے، چلا کر کے آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ بہت قریب ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے بولو۔ تو گویا کہ دل کی عاجزی اور بدن کی عاجزی، آپ کا بدن بھی بہت عاجزی لیے ہوئے ہو، آپ کا دل بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، عاجزی لیے ہو، اور دھیرے دھیرے اللہ سے بولو۔ یہ دونوں چیزیں دعا کی روح ہیں۔ ایسے اللہ کے سامنے جب ہو تنہائی میں تو اس طریقے سے آپ کا دل بھی عاجزی لیے ہوئے ہو اور آپ کا بدن بھی عاجزی لیے ہوئے ہو، اور دھیرے دھیرے آپ اللہ سے بات کرو، دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ادب کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، یہ دعا کا ادب ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف کرو، جتنی تعریف آپ کو سمجھ میں آئے کر لو، اس کے بعد نبی پر درود بھیجو، اور اس کے بعد یہ دو چیزیں جو روح ہیں، یہ آداب ہے اور یہ روح ہے۔ اور کہا گیا کہ انہ لا یحب المعتدین، دعا میں اعتداء نہیں ہونا چاہیے، اعتداء معنی زیادتی، یعنی دعا میں فلاں کے طفیل میں اللہ مجھے یہ عطا کرتے، فلاں کا طفیل کہاں سے آگے بولے تو سامنے اللہ ہے، بیچ میں کس کو لا رہا ہے؟ بیچ میں کس کو لا رہا ہے؟ تو ہے، تیرا رب ہے، بالکل قریب ہے نا، کس کے طفیل میں لا رہا ہے؟ کس کا طفیل لا رہا ہے؟ اور معصیت کی بھی دعا نہ کرے، حرام چیز کی دعا نہ کرے، محال چیز کی دعا نہ کرے۔ اے اللہ سورج میرے ہاتھ میں دے دے یہ دعا محال ہے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے ایسی۔ فلاں کی بیوی مجھے دے دے، یہ حرام ہے، یہ معصیت ہے۔ تو معصیت کی دعا نہ کرے، محال چیز کی دعا نہ کرے، کسی خراب چیز کی دعا نہ کرے، یہ اعتداء میں آتا ہے، زیادتی میں آتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ تین چیزیں آسمان کی طرف جاتی ہیں اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ بولو بولو جلدی سے۔ تین چیزیں جن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے، دعا ایک، اعمال صالحہ دو، تیسرے روحیں آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہیں۔ بری روح تو پھینک دی جاتی ہے نیچے اٹھا کر کے، دعا قبول نہیں پھینک دی جاتی ہے نیچے، عمل اگر ٹھیک نہیں تو پھینک دیا جاتا ہے نیچے جی، اور یہ اگر اچھے ہیں تو پھر یہ لے جائے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ایک ہے قرآن پیش کیا گیا، تصدیق کر دی، تصدیق کا مطلب سچا قرار دے دیا اللہ کا کلام ہے، لیکن کہا جھوٹا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ تکذیب ہے۔ اور استکبار کا مطلب یہ ہے بڑا بن کر کے نظر انداز کر دینا۔ اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں تو پھر نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور یہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ چلا جائے۔ یہاں تعلیق بالمحال ہے، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں جا سکتا، اس طرح یہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانا محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے۔ اللہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کافر جو ہوتے ہیں ان کو نفس وجود باری کا انکار نہیں ہوتا کہ اللہ موجود نہیں ہے، یہ بتایا گیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت ہود ہیں، ہاں حضرت ہود ہیں، یہ پیش کر رہے ہیں دعوت اپنے قوم کے ساتھ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب دیکھو کیا بول رہے ہیں، قول دیکھو، قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، تم آئے ہو ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی، نعبد اللہ وحدہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ دیکھو توحید کا معارضہ انہوں نے تقلید سے کیا ہے، آبا و اجداد کی تقلید سے، یہی دلیلیں آج بھی چل رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے، بولے ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ ارے باپ دادا تمہارے جاہل رہے ہوں تو، گمراہ رہے ہوں تو کفار کو نفس وجود باری تعالی کا انکار نہیں تھا، وہ مانتے تھے اللہ کو، لیکن کہتے تھے جتنا بھی اللہ کا نام لینا ہو لے لو، لیکن اللہ کا نام تنہا مت لو، ہمارے بزرگوں کو بھی اس کے ساتھ لگا لو نا، جب تک لگاؤ گے نہیں ہم ماننے والے نہیں، اسی کا نام تو شرک ہے۔ وہی کہا گیا قالوا اجیتنا لنعبد، اللہ کا جتنا نام لینا ہو لے لو،
ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے معبودوں کو بھی، ہمارے جو بت ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ لگا لو، تنہا اللہ کا ذکر کرو گے تو مار کھاؤ گے۔ یہی تو شرک ہے۔ قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ تو عذاب لے آ، ہم چھوڑنے والے نہیں اپنے بتوں کو، جس عذاب کا وعدہ کرتا نا عذاب لے آ سچا ہے تو کہتے ہیں کہ جب عذاب آیا، اللہ اکبر، تو رجس مانے عذاب، غضب۔ تو عذاب کے بعد غضب کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی ایک کو کہا کہ کوٹو اس کو، مارو اس کو، اب سزا دی جا رہی ہے نا، عذاب ہے لیکن رحم بھی تو آ سکتا ہے، اے بند کر دے، کہا گیا نا عذاب کے ساتھ غضب بھی ہے، غصہ اللہ کا ختم نہیں ہو رہا ہے، غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس کا مطلب اب بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دو جیسا کہ حرف غلط ہوتا ہے۔ تو عذاب کے بعد غضب اس وجہ سے لایا گیا، رجس و غضب۔ کوئی پیٹا جا رہا تو رحم آ سکتا ہے نا، اللہ فرما رہے نا عذاب آنے کے بعد رحم نہیں ہے، صرف غضب ہے، مٹا دیا جائے ان کو، اور سب مٹا دیے گئے، ان کی کوچیں کاٹ دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین۔ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ آج وہ وادیاں دیکھو، صرف ہوائیں چلتی رہتی ہیں، کوئی نہیں ہے وہاں پہ، ربول خالی ہے۔ جہاں شاندار سویلائزیشن، شاندار کلچر اور شاندار تہذیبوں کا جنم ہوا، آج سہارا ہے، وہ کوئی بستا نہیں وہاں پہ۔ اللہ نے ایسا مٹا دیا ان کو، آج کوئی نام لیوا نہیں ہے ان کا۔ بڑے بڑے تمدن اور بڑی بڑی تہذیبوں کو سمی بوس کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، ورنہ ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آدمی کو موت جلدی نہیں آتی ہے، موت تڑپ تڑپ کر کے مرتا ہے۔ کتنا بھی بڑا آدمی ہو کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بچوں کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میں کیا کروں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی تیرا علاج نہیں ہے، جا۔ بچوں سے کہتے ہیں لے جاؤ خدمت کر لو، اس کو خدمت کر لو، جانے والا ہی ہے، بچتا نہیں ہے۔ اللہ سدھر جاؤ بولتا ہوں میں، سدھر جاؤ، میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا ہے سدھر جاؤ، ورنہ بہت برا ہونے والا ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد قوم لوط کا، یہ عجیب و غریب قوم تھی، یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جاتے تھے، عورتوں کے ساتھ۔ قوم لوط ہے یہ، اس کا بیان ہم 27ویں پارے میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک ہے عمل منکر، برا کام کرنا، اور ایک ہے ایجاد منکر، برائی ایجاد کرنا۔ اللہ فرما رہا اپنے نبی لوط کے ذریعے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ارے تم ایسا گناہ کرتے ہو اس سے پہلے کسی نے کیا نہیں۔ اس کا مطلب تم گناہ تو کر رہے ہو، عمل منکر ہے اور ساتھ ساتھ ایجاد منکر بھی ہے، تم نے یہ گناہ خود ایجاد کیا ہوا ہے، یعنی ایک تو بدکاری کر رہے ہو اور دوسرے اس بدکاری کے موجد ہو۔ تو ایک ہے بدکاری کرنا، اس کا تو گناہ ہے ہی، اور ایک ہے اس بدکاری کا ایجاد کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ایک عمل منکر، ایک ایجاد منکر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم دونوں میں مبتلا ہو، تم بدکاری کر رہے ہو اور دوسرے تم اس بدکاری کا موجد ہو، اس سے پہلے کسی نے یہ کام کیا نہیں۔ اور آج تو باقاعدہ لڑکے کی لڑکی سے شادی، لڑکے کی لڑکے سے شادی کی جا رہی ہے، اور اسے بہت مہذب اور تہذیب یافتہ مانا جا رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہوئی، یہ کیسی سویلائزیشن ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد عذاب جب آیا تو تلپٹ کر دیا گیا، یعنی نیچے والے حصے کو اوپر والا حصہ، اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا گیا، تباہ برباد کر دیا گیا۔ اسے الٹا کام کر رہے تھے، ان کو الٹا دیا گیا۔ اور ان کی بیوی زانیہ تو نہیں تھی، لیکن ان کی بیوی کافرہ تھی، یہ کافروں کے ساتھ رہ گئی، کہتے ہیں نمک کا ستون بن گئی ہے، ایسا بتایا جاتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اللہ کے عذاب کے تحت آ گئی، اور کہا گیا من الغابرین، قصے پاری نہ بن گئی۔ ایسے لوگوں کو ہسٹری بنا دیا جاتا ہے، ہسٹری بن گئے ہیں یہ لوگ، عورت ہے۔ اب یاد دیکھو، حضرت لوط علیہ السلام مجبور نہیں کر سکے اپنی بیوی کو کہ تو ایمان والی ہو جا، نبی مجبور نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ کیسے مجبور کر سکتے ہیں کسی کو کہ ایمان لے آئے تھے؟ یہ جب یہ کہتے تھے ایسا کام مت کرو، کہتے تھے اخرجوہم من قریتکم، یہ لوط اور ان کے ماننے والوں کو اپنے شہر سے نکال دو۔ اللہ نے فرمایا تم ان کو نکالو گے، ہم تم کو دنیا ہی سے نکال دیتے ہیں، اور دنیا سے نکال دیے گئے۔ پیغمبر اس کے ماننے والوں کو یہ لوگ اپنے گاؤں سے نکالنے والے تھے، اپنے شہر سے، اللہ نے ان کو دنیا سے نکال دیا۔ تو ظالموں کو خبردار ہو جانا چاہیے، وہ کہتے ہیں نا مسلمانوں کو نکال دو، ایسا کرو کہیں تمہیں نہ نکال دیا جائے، تمہیں نہ نکال دیا جائے۔ تو قاعدہ ہے اخرجوہم من قریتکم۔
اس کے بعد اللہ دو چیزیں بول رہا ہے، ایک ہوتا ہے ترغیب، ایک ہوتا ہے ترہیب۔ ترغیب اور ترہیب کا مطلب سمجھو، اسکول کے بچے سے، اسٹوڈنٹ سے استاذ بولتا ہے اگر تم ایسا کام کرو گے، اتنا نمبر لے آؤ گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا، یہ ترغیب ہے، اور اگر فیل ہو گئے تو مدرسے سے نکال، اسکول سے نکال دیے جاؤ گے، یہ ترغیب ہے، ڈرانا ہے۔ ترغیب کا مطلب کیا ہے؟ اگر پاس ہو گئے، اتنے نمبر لے آئے تو یہ انعام دیا جائے گا، اور اگر فیل ہو گئے تو اسکول سے نکال دیا جائے گا، یہ ترغیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ اکبر۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تم تھوڑے تھے، ہم نے تم کو کثرت عطا کی، یہ دیکھو یہ ترغیب ہے۔ اور وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو فسادیوں کا انجام کیا ہوا، یہ ترغیب ہے۔ تو گویا کہ قرآن حکیم میں دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں، کہیں ترغیب ہے کہیں ترغیب ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔